کہ میں نے رمضان و غیر رمضان میں محمد رسول اللہ کو اپنے شوہر کو کبھی بھی 11 رکعات سے زیادہ تہجد تراویح قیام مائک میں پکڑ کر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ محلے کا فلاں آدمی انتقال کر گیا ہے، اس کی مٹی عصر کے بعد ہوگی، اس کی مٹی مغرب کے بعد ہوگی، اس کی مٹی عشاء کے بعد ہوگی۔ افطاری کی دعا کبھی اس میں عجیب عجیب طریقے سے لوگ اللہم لک صمتو وبک آمنتو وعلیک توکلتو وعلی رزقک افطرتو۔ مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ جامع مسجد لکھی پور، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج جمعے کے دن اپنے اس بابرکت گھر میں ایک ساتھ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ کچھ باتیں جو آج کے اس دن میں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سننے کا ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، اسی سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جمعہ کا خطبہ بہت مختصر ہوتا ہے اور اس مختصر سے خطبے میں
کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر جو خطبہ ہوتا تھا جمعہ کا، وہ وعظ و نصیحت اور تذکیر پر ڈپینڈ کرتا تھا۔ اس میں نصیحتیں زیادہ ہوا کرتی تھیں اور آخرت کا خوف زیادہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ انسانوں کو، بندوں کو آخرت سے جتنا جوڑا جائے گا دنیا کی اہمیت اتنی ہی کم ہوتی جائے گی اس کی نظر میں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ جیسے سمندر کے اندر کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے اور اس کے بعد اس انگلی کو باہر نکالے تو سمندر کے پانی کے مقابلے میں آپ کی انگلی میں جو پانی کا قطرہ لگا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کہ آخرت کی زندگی سمندر اور دنیا کی زندگی اس سمندر میں ڈوبی ہوئی انگلی کو نکالنے کے بعد جو پانی آپ کی انگلی میں لگا رہتا ہے بس وہی۔ اور انسان اتنی قلیل اور اتنی کم مقدار کی زندگی کے لیے کتنا سب کچھ کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں اس کا استعمال ہم خود نہیں کر پائیں گے۔ اس کو معلوم ہے کہ ہم نے جو کمائی حاصل کی ہے اور ہم نے جو مکان بنا کر تیار کیا ہے اس میں ہم زیادہ دن اب رہ بھی نہیں پائیں گے۔ اس کو معلوم ہے کہ ہماری بقیہ زندگی جو بزنس اور کاروبار میں لگ رہی ہے اس سے جو فائدہ ہم اٹھائیں گے ہم سے زیادہ اس کا فائدہ ہماری اولاد کو ملے گا، یہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے دنیاوی زندگی کے لیے۔ اور آخرت کی زندگی جو اتنی بڑی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ قرآن احساس دلا رہا ہے۔ اور پھر اس نے دنیا میں آنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس نے یوں چھوڑا بھی نہیں اب عمل کرتے رہو، نہیں، اس نے کہا ہے کہ تمہیں ہمارے بتائے ہوئے اور ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اصل میں عبادت کہتے کس کو ہیں ہم اس کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لو بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھ لو بہت بڑی عبادت ہے، حج کر لو بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی تو عصر کی نماز کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نفلی۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کوئی نفلی نماز پڑھیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ زوال کے وقت اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ کہاں ہے نماز پڑھنا عبادت؟ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتا تو کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہوتا۔ تو مطلب یہ نکل کے آیا ہے کہ نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر بتائی ہوئی چیز عبادت ہے۔ اگر ہم وہی کام رسول اللہ کے طریقے پر کر رہے ہیں تو عبادت ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کر رہے ہیں تو عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی تو جمعے کی 2 رکعت نماز ہے، ہم 4 رکعت پڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ ہی لوگ جوتا لے کے تیار ہو جائیں گے، صاحب ہمارے باپ دادا 2 پڑھتے آئے ہیں، آپ نے 4 کیسے پڑھا دی ہے؟ بھائی ہم نے تو اچھی چیز کی ہے، اچھا کام کیا ہے، لیکن چونکہ وہ طریقہ رسول کے خلاف ہو گیا اس لیے وہ عبادت نہیں مانا جائے گا۔ کوئی بھی کام طریقہ رسول پر کیا جائے تو عبادت ہے۔ اور یہی چیز
جمعے کے دن ایک اذان ہے یا دو اذان، یہی چیز جس مسجد کے اندر قبر ہو اس قبر میں نماز ہوگی یا نہیں، یہی چیز فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر امام کے ساتھ مقتدیوں کا دعا کرنا ہے، ایسے ہی عید کی نماز کے بعد لوگوں کا مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا اور گلے ملنا اور ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا، یہ تمام چیزیں اگر طریقہ رسول پر ہیں تو عبادت. اگر اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں فرض نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کبھی دعا مانگی ہو اور صحابہ کرام نے اس دعا پر کبھی آمین کہا ہو تو آپ بھی کریے، عبادت ہے یہ. لیکن اگر نہیں کیا ہے اور صحابہ نے بھی نہیں کیا ہے اور آپ اگر اس کو کر رہے ہیں اور مسجد کے امام پر زور ڈال کر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب آپ کو دعا کرانا پڑے گی، ہماری پرمپرا چلی آ رہی ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، تو آپ اس عالم پر، اس مولوی پر محمد الرسول اللہ کے اسلام پر عمل کرنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنے باپ اور دادا کے اسلام کو چلانے کا حکم دے رہے ہیں جو آپ نے اور آپ کے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے اور بنا لیا ہے. اور اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اسلام وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہے، ابھی نماز پڑھی اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، بہت اچھی چیز ہے، لگ رہا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اچھا لگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا؟ اگر اس چیز کو اللہ کے نبی نے رائج کیا ہے اور بتایا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پوری زندگی میں نبی اکرم کی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا آپ نے شروع کیا ہے اور آخری نماز جب آپ نے پڑھائی ہے، آپ کو پوری زندگی میں کوئی ایک نماز ایسی نہیں ملے گی اللہ کے رسول نے نماز کے بعد سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو اور صحابہ کرام نے آمین کہا ہو. ایک نماز ایسی نہیں ملے گی. اللہ کے رسول کی پوری زندگی دیکھ ڈالیے، 23 سال تک آپ نبی رہے، 40 سال کے بعد نبوت ملی اور 63 سال تک 63 ایئرس تک آپ زندہ رہے. 23 سال آپ نبی رہے، لیکن 23 سال کے اندر نبی اکرم کی پوری زندگی میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی رہی. نبی اکرم کی پوری زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا تھا ایک ساتھ، طلاق طلاق طلاق، تو اللہ کے رسول نے اس کو ایک ہی مانا تھا، 3 نہیں مانا تھا. نبی کی پوری 23 سالہ زندگی اس سے بھری پڑی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان و غیر رمضان میں محمد الرسول اللہ کو، اپنے شوہر کو کبھی بھی 11 رکعات سے زیادہ تہجد، تراویح، قیام اللیل 11 رکعت سے زیادہ نہیں، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر اس سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یعنی آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 ہی رکعت پڑھتے تھے. پتہ یہ چلا کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھ لی جاتی ہے وہ تراویح کہلاتی ہے اور یہی عام دنوں میں تہجد کہلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی 11 پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی آپ نے 11 ہی پڑھائی ہے، 8 تراویح اور 3 رکعت وتر. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول سے ان کی پوری زندگی میں 20 رکعت تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جو روایت ملتی ہے وہ کمزور ہی نہیں بلکہ حد درجہ ضعیف اور کمزور روایت ہے. تو اسلام وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا. ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں. بس غور کیجیے. ایک صحابی کو چھینک آئی، چھینک، اور چھینکنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے دعا تھی، کوئی غلط چیز نہیں تھی. چھینک آئی، چھینکے اور اس کے بعد کہا الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی
رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر وہیں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ تم نے کیا پڑھا؟ کہا کہ چھینک آئی اس لیے میں نے کہہ دیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور نبی پر درود بھی بھیج دیا. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر، محمد رسول اللہ پر. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نبی اکرم کے زمانے میں جب کسی کو چھینک آیا کرتی تھی تو وہ صرف الحمدللہ کہا کرتا تھا، بس وہ صرف الحمدللہ کہا کرتا تھا، الحمدللہ بس. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ تو نہ تو نبی اکرم نے کبھی کہا، اور نبی اکرم کے سامنے جو چھینکتا تھا کبھی اس نے بھی نہیں کہا. لہذا دعا اتنی ہی مانی جائے گی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا. دل میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھوں، میں بھی یہ درود نبی پر بھیجوں، لیکن اگر یہ جائز ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ ضرور بتا کر جاتے، اللہ کے نبی ہمیں ضرور حکم دے کر جاتے. لیکن اللہ کے نبی نے جب ہمیں ایسا نہیں بتایا تو ہم یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے چھپایا تھا، وہ ہمیں بتا کر نہیں گئے، اور ہم نے جو دعا پڑھی یہی جائز ہے، یعنی ہمارا اسلام نافذ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کمزور ہو جائے گا. لہذا یہ بدعت ہے آگے کے جملے پڑھنا. لہذا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم نہیں پڑھ سکتے، بس اتنا ہی پڑھیں گے الحمدللہ. ہاں اگر آپ کو چھینک آئی، آپ نے کہا الحمدللہ، ہم نے سن لیا آپ کو الحمدللہ کہتے ہوئے، تو ہمارے اوپر اب ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے. اب تیسرا کوئی آدمی اور ہے تو وہ کہے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے. اور اگر تیسرا کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو چھینکنے والا ہی کہے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے. اب پھر دوسرا آدمی جس نے آپ کی الحمدللہ سن کر یرحمک اللہ کہا تھا، اب وہ کہے یصلح لکم بالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملے ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. عبادت وہ ہے جو نبی نے ہمیں بتائی ہے، وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے ہم اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں اور شریعت میں اس کا وجود نہیں، شریعت میں اس کا وجود نہیں ہے. ہم اور آپ بہت دھڑلے کے ساتھ مسجد میں شور کرتے ہیں، اور ابھی نماز جمعہ ختم ہوگا تو دیکھ لیجئے گا ملاقات کے لیے، اور پھر دنیاوی باتیں، اور یہ کیسے ہو خیریت، یہ وہ سیلفی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دو لوگ طائف سے آئے ہوئے تھے، طائف سے، اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ طائف سے اپنا مال لاتے تھے اور مدینہ میں بیچا کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اور مدینہ سے سامان لے جایا کرتے تھے، طائف میں بیچا کرتے تھے. ایسا ہوتا ہے نا، آپ کلکتہ سے کوئی سامان لائے، اپنے کلیا چک میں اپنے علاقے میں بیچ رہے ہیں، اور یہاں سے کوئی چیز لے گئے وہاں نہیں ملتی ہے تو یہاں کا سامان وہاں آپ نے فروخت کر دیا، دونوں طرف سے آپ کما رہے ہیں. ایسے ہی وہ لوگ جو طائف کے رہنے والے تھے مدینہ میں آ کر طائف کا سامان مدینہ میں بیچا کرتے تھے، اور مدینہ سے بہت سا سامان خرید کر طائف لے جایا کرتے تھے. تو وہ مدینہ میں سامان بیچنے کے بعد آئے اور وہ مسجد نبوی کے اندر پہنچ گئے. مسجد نبوی میں انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دونوں لوگ اپنے حساب کتاب کرنے لگے. تم نے کتنا بیچا، ہم نے اتنا بیچا، کتنی پروفٹ ہوئی، کتنی آمدنی ہوئی، کتنی انکم ہوئی، یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے. حضرت عمر فاروق نے جب ان کو دیکھا کہ یہ دونوں لوگ آپس میں مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں تو آواز نہیں دی. ادھر آؤ کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر خود مسجد میں تھے اس لیے یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا، سنو ادھر آؤ. اگر یہ کہیں گے تب بھی شور ہوگا مسجد میں، یہ بھی نہیں کہا. باہر نکلے اور زمین سے چھوٹی چھوٹی کنکر، مٹی کی جو کنکریاں ہوتی ہیں پتھر کی، وہ چھوٹی چھوٹی 1-2 پتھر کی کنکری اٹھائی اور مسجد میں داخل ہو کر ان کی طرف پھینکا. ایسے چھوٹی سی کنکری. اب ان کے پاس جب کنکری گری تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نے انگلی کے اشارے سے کہا باہر آؤ. جب وہ لوگ دونوں باہر آنے لگے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایسے، یعنی جو کنکری میں نے پھینک کے ماری ہے وہ بھی لے کر آؤ،
کیونکہ مسجد کے اندر کوئی کنکری نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم باہر پھینک دیتے، اس کو بھی اٹھا کے لاؤ، وہ دونوں اٹھا کر لائے۔ اور جب مسجد کے باہر نکلے تو حضرت عمر فاروق نے اپنی کمر سے کوڑا نکالا اور کہا کھڑے ہو جاؤ، اور کوڑے کو ہوا میں گھمایا اور ان کے قریب مارنے کے لیے آئے تو ان سے پوچھا کہ تمہیں قانون نہیں معلوم، مسجد کا احترام نہیں معلوم، مسجد کا ادب کرنا نہیں جانتے ہو؟ میں نے آج سے پہلے تمہیں یہاں نہیں دیکھا، کہیں باہر سے آئے ہو کیا؟ اور ہوا میں کوڑا لہرا رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں باہر سے آئے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا طائف سے۔ حضرت عمر فاروق نے اب کوڑا رکھ لیا، ان کو مارا نہیں، اور فرمایا کہ اگر تم پردیسی نہ ہوتے، اگر تم طائف کے مہمان نہ ہوتے، اگر تم اتنی دور سے نہ آئے ہوتے، اور میرے علاقے کا نیم اور اصول اگر تمہیں معلوم ہوتا، اور باہر کے آنے والے نہ ہوتے، پردیسی نہ ہوتے، تو آج اس کوڑے سے میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا، آج اتنا مارتا کہ تمہاری کھال میں ادھیڑ دیتا، تمہاری چمڑی میں ادھیڑ دیتا۔ محمد رسول اللہ کی مسجد کا ادب جس طرح نبی کے زمانے میں کیا جاتا تھا، نبی اکرم کے انتقال کے بعد بھی وہی ادب قائم رہے گا، وہی احترام قائم رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اندازہ لگاؤ، آج ہم مسجدوں میں تو دنیا داری کی تمام باتیں مسجدوں میں کر لیتے ہیں، تمام معاملات، جبکہ مسجد کا ادب و احترام یہ ہے کہ اگر علاقے میں آپ کے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے، آپ کے محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے، تو شرعی نقطہ نظر سے اس کی مٹی کتنے بجے ہوگی اس کا اعلان بھی مسجد سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کے مائک میں پکڑ کر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ محلے کا فلاں آدمی انتقال کر گیا ہے، اس کی مٹی عصر کے بعد ہوگی، اس کی مٹی مغرب کے بعد ہوگی، اس کی مٹی عشاء کے بعد ہوگی۔ مسجد کسی کی مٹی کے اعلان کے لیے نہیں ہے، مسجد صرف اللہ کے گھر میں نماز کے لیے بلانے کے لیے ہے، اور وہ بھی ان جملوں میں جو جملے جناب محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بس اس لیے ہے مسجد کے آپ اذان کے کلمات بلند کریں، اذان دیتے دیتے لائٹ چلی جائے اور مائک بند ہو جائے، اور اذان بغیر مائک کے ہو، اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اگر نماز کا وقت ہو جائے، اب لائٹ آ جائے، تو آپ مائک کھول کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ لوگوں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اذان کا وقت ہو چکا ہے، اب جلدی آؤ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ آپ یہ اعلان کر کے بھی لوگوں کو مسجد میں نہیں بلا سکتے ہو۔ مسجد کے اندر آپ اپنے گاؤں کی یا اپنے گھر کی کوئی چیز اگر کھو جائے تو مسجد میں اس کا اعلان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کی بکری کھو گئی، آپ کا قربانی کا کوئی بکرا کھو گیا، آپ مسجد میں مائک کھول کر اعلان کر دیں یا کروا دیں، اور امام صاحب اعلان کریں فلاں صاحب کا بکرا کھو گیا قربانی کا، اگر کسی صاحب کو ملے اس کا رنگ ایسا ایسا ہے، یہ بکرا ہمارے گھر تک پہنچا دے، پہنچانے والے کو مناسب انعام دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، آپ یہ بھی اعلان نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی گمشدہ کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد سے کرے تو اس کے جواب میں یہ کہو کہ اللہ کرے کہ تجھے تو تیری کھوئی ہوئی چیز نہ ملے، اللہ کرے کہ تجھے تیری کھوئی ہوئی چیز نہ ملے۔ اس کے جواب میں یہ اور کہیے، اگر کوئی مسجد میں اعلان کر دیتا ہے کہ میرا موبائل گم ہو گیا ہے، اگر کسی صاحب کو ملا ہو تو وہ موبائل دے دے، دینے والے کو مناسب انعام دیا جائے گا، اور آپ کے کانوں میں یہ آواز جائے تو آپ یہ کہیے کہ اللہ کرے تیرا موبائل تجھے نہ ملے، اللہ کرے کہ تجھے تیرا بکرا نہ ملے۔ مسجدیں اس چیز کے لیے نہیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ اگر مسجدوں میں یہ سب کام ہونے لگے تو پھر مسجد عبادت کا گھر نہیں رہ جائے گا۔ عبادت وہ ہے جو نبی اکرم نے بتائی ہے۔ اب ہم سوچیں گاؤں میں اب مسجدوں سے کتنی چیزوں کا اعلان کرتے ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اب ہر دن سحری کا ٹائم پہ جگایا جائے گا، اٹھیے اتنی دیر رہ گئی ہے،
اتنا منٹ ہو چکا ہے, اتنا منٹ باقی ہے, یہ ٹائم ابھی ہو گیا ہے, اتنا ٹائم باقی ہے, اور پھر مسجدوں میں نعتیں پڑھی جائیں گی, نظمیں پڑھی جائیں گی لوگوں کو جگانے کا. یہ کون سا طریقہ ہے میرے بھائیوں؟ ذرا غور کرو کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں سحری کی صرف ایک اذان ہوا کرتی تھی, جو جائز ہے وہ آپ دیں گے نہیں. فجر کی اذان سے پہلے تہجد کی ایک اذان ہوا کرتی تھی. اگر آپ کے ہاں ہوتی ہے تو فبہا, بہت اچھا, نہیں ہوتی ہے تو آپ کو بہت عجیب سا لگے گا کہ لو صاحب ایک اور اذان دلوانے لگے ہیں. لوگ ایسا نہ ہو کہ تہجد کی اذان کے وقت فجر کی اذان سمجھ کے سحری کھانا چھوڑ دیں کہ یہ تو اذان ہو گئی فجر کی. لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں سحری کی اذان ہوا کرتی تھی, تہجد کی اذان ہوا کرتی تھی. اور آج بھی اگر آپ سعودی عرب کی سرزمین پہ چلے جائیں اور کبھی بھی عمرہ کرنے کا موقع ملے تو رات میں وہاں ضرور عمرہ کیجئے گا. فجر سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ پہلے وہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے. تہجد کی اذان آج بھی دی جاتی ہے وہاں پر. سعودی کی مسجد میں خانہ کعبہ میں, مسجد نبوی میں اور مسجد حرم میں خانہ کعبہ میں. تو عبادتیں وہ ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں, عبادتیں وہ نہیں ہیں جو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. سوچا ارے رات میں جاگنا کتنی اچھی عبادت ہے, لوگوں کو ہم جگا رہے ہیں فجر میں کتنی اچھی, ہم لوگوں کو سحری کے لیے اٹھا رہے ہیں کتنی اچھی عبادت ہے. ارے میرے بھائیوں, یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کیسے اٹھو گے. آپ اس کو اٹھانے کے لیے آپ کسی کو متعین کرو گے؟ کوئی متعین نہیں ہوگا. رمضان کے روزے ہمارے آپ پر فرض ہیں, ابھی ہماری ذمہ داری ہے. نماز ہمارے اوپر فرض ہے. اب نماز کے لیے کوئی ہمیں گھر سے اٹھا کر مسجد تک لے جانے کے لیے کوئی آدمی متعین کرو گے اور آپ یہ کہو گے صاحب ظہر کا جب وقت ہو تب مجھے بتا دینا, اور اس کے لیے کوئی آدمی نوکری پہ رکھو گے کہ مجھے 5 وقت کی نماز کے بارے میں خبر دینا. ارے نماز آپ پر فرض ہے, اس پر بھی فرض ہے. اگرچہ وہ آپ کا نوکر ہے لیکن نماز اس پر بھی فرض ہے, بلکہ نماز کے وقت آپ کو اس کو اجازت دینا پڑے گی, بیٹا نماز پڑھ کے آؤ, جاؤ تم بھی نماز پڑھو, کیونکہ نماز تمہارے اوپر بھی فرض ہے. اگر وہ آپ کا ملازم ہے تو آپ کو یہ کٹوتی کرنا پڑے گی. نماز کوئی معمولی عبادت سمجھ رکھی ہے آپ نے, روزہ کوئی معمولی عبادت سمجھ رکھا ہے آپ نے. میرے بھائیوں, نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا گیا ہے, کسی بھی صورت میں اس کو ہٹایا نہیں گیا ہے. اس میں رخصت تو دے دی گئی ہے, سہولت تو دے دی گئی ہے, لیکن معافی نہیں ہے. نماز کے لیے وضو بنانا ضروری ہے, لیکن پانی کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے آپ کو بیماری اور بڑھ سکتی ہے, تو آپ پانی کا استعمال نہ کریں لیکن تیمم کر لیں. لیکن نماز پڑھنا ہے, کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھنا ہے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھنا ہے, لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو کروٹ سے پڑھنا ہے. اور کروٹیں بھی لینے میں بے چینی ہو رہی ہے تو اپنے ہونٹ ہلا کر وہ دعائیں پڑھنا ہے, اور نیت کرنا ہے کہ یہ قیام ہے, اللہ اکبر, اور قیام کی دعا پڑھیے. پھر آپ نیت کیجئے لیٹے ہی لیٹے کہ ہم کو اب رکوع کرنا ہے, دل میں نیت کر لیجئے اور اللہ اکبر کہہ لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ ہم رکوع میں ہیں. اب آپ رکوع کی دعا پڑھیے, پھر وہیں لیٹے لیٹے کہیے سمع اللہ لمن حمدہ, اور دل میں یہ خیال کیجئے کہ ہم رکوع کے بعد کھڑے ہیں. دعا پڑھیے اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے بعد آپ دعا نیت کیجئے ہم سجدے میں جا رہے ہیں, اور لیٹے لیٹے کہیے اللہ اکبر. اب آپ سجدے کی دعا پڑھیے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یا سبحان ربی الاعلی. آپ پڑھیے, پڑھنا ہے, کسی بھی صورت میں پڑھنا ہے. میرے بھائیوں, نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مریم پر جب لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی کہ بغیر باپ کے تو نے بیٹا کیسے پیدا کر دیا, بغیر شوہر کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا, اور عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے, اور حضرت مریم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. کتنا کہے گی کہ اللہ کا حکم تھا, یہ بیٹا اللہ کی طرف سے ملا,
لیکن کون اس بات کو مانتا؟ دنیا کا اصول ہی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ اصول اسی نے بنایا ہے، یہ قانون اللہ ہی کی طرف سے بنایا ہوا ہے، اور پھر اللہ ہی کسی کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دے تو یہ زمانے میں ایک عجیب بات تو ہوگی۔ میرے بھائیو، حضرت مریم کو بھی ان الزامات کو جھیلنا پڑا اور الٹے سیدھے تانے سننا پڑے، اور لاسٹ میں حضرت مریم نے اپنے 3 دن کے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی بچے سے پوچھ لو، یہ کہاں سے آیا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، اسی سے پوچھ لو، یہی تو پیدا ہوا ہے میرے پیٹ سے۔ کس کس کو میں صفائی دوں، کس کس کو میں بتانے جاؤں؟ اور میرے بھائیوں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ ہر کسی کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا کوئی ایک آدمی ہے جس سے پوری دنیا مطمئن ہو، جس سے سب لوگ متفق ہوں اور جس کا وروध نہ ہو، جس کی مخالفت نہ ہو؟ دنیا میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس سے پوری دنیا اتفاق کرتی ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ سب کو نہیں سمجھا پائیں گے۔ لوگوں نے کہا واہ مریم، جب تیرے اوپر بات آئی تو کہا بچے سے پوچھ لو، یہ چھوٹے سے بچے سے میں کیا پوچھوں، یہ 3 دن کے لڑکے سے کیا پوچھوں، جو ابھی تیرا دودھ پیتا ہے، اس دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھوں؟ یہ کیا بولے گا، یہ کیا جواب دے گا؟ تم بتاؤ یہ بیٹا کہاں سے آیا، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے۔ کہا پھر مجھ سے پوچھ رہے ہو، اس سے پوچھ لو، اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا واہ مریم، اس سے پوچھو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قرآن پڑھیے۔ اس بچے سے میں کیا پوچھوں جو ابھی پالنے میں جھولے میں جھول رہا ہے، جو تیری پستان کا دودھ پیتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا بولے گا، یہ کیا جواب دے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا جو ابھی جھولے میں جھول رہا ہے، گہوارے میں پڑا ہوا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے، جس کے جھولے کو جھونکا دیا جاتا ہے تب وہ چلتا ہے، جو اپنے سے اڑ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، جھول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اس بچے سے ہم کیا پوچھیں گے اور وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ لوگوں نے کہا، جیسی لوگوں نے یہ جملہ کہا وہاں اسماعیل علیہ السلام بول پڑے، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، وہی عیسیٰ جو ابھی 3 دن کے ہیں، اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز ابھی ان کو نہیں دی جا رہی ہے، پالنے میں جھول رہے ہیں، گہوارے میں پڑے ہوئے، وہاں سے آواز دیتے ہیں، بولتے ہیں، اللہ نے ان کو زبان دی، بولنے کی طاقت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے، اسی پالنے سے بولتے ہیں، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ وہ چھوٹا سا 3 سال کا بچہ بھی دیکھیے نماز کا کیسا اعتراف کر رہا ہے۔ آئے میری قوم کے لوگوں، میری ماں پر تہمت اور الزام لگانے والوں، میری ماں غلط نہیں ہے، میری ماں غلط نہیں ہے، اس نے بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے پیدا کیا ہے، اگر مجھے تو اس میں اللہ کا حکم ہے، میری ماں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انی عبداللہ، او میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، یعنی جب میں بڑا ہوں گا اور نبی بنوں گا تو مجھے اللہ کتاب دے گا، انجیل سے نوازے گا۔ اتانی الکتاب، میں اللہ کے پاس سے کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن، اور مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے، جہاں بھی میں رہوں گا میری ذات سے برکت ہوگی، اینما کنتو، جس جگہ پر بھی میں ہوں میری ذات سے لوگوں کو برکت پہنچے گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔ میرے بھائیوں، نماز ایسی
عبادت ہے جو 3 دن کا بچہ بھی پالنے میں جھولے کے اندر جھول کر نماز کا اعتراف کر رہا ہے اور اتنی بڑی عبادت کا اعتراف کر رہا ہے کہ میرے رب نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک، زندگی کی آخری سانس تک یہ نماز معاف نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، ابو لولو نے نیزہ مارا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ منبر کے پاس کمبل اوڑھ کر چھپا ہوا تھا اور جیسی حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، ابو لولو نے نیزہ مار دیا، پیٹ میں داخل کر دیا، اس نے نکالا تو پیٹ پھٹ گیا، خون بہنے لگا تو حضرت عمر بے ہوش ہو کے گر پڑے، ابو لولو بھاگنے لگا، ایک صحابی نے نماز توڑ کر اس کے اوپر اپنا کمبل پھینک دیا، سردیوں کے دن میں نماز پڑھی جا رہی تھی تو جو ہلکا کمبل ہوتا ہے وہ اوڑھ کے آئے تھے، ایک صحابی نے اس کے اوپر کمبل پھینک دیا، جب کمبل پھینکا تو اس کا پیر اس کمبل میں الجھ گیا اور وہ گر گیا، وہ پکڑا گیا، اب اس کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق تو بچیں گے نہیں اور مجھے بھی مار ڈالا جائے گا، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے وہی کھنجر جو حضرت عمر فاروق کو مارا تھا جس میں زہر بجھا ہوا تھا، اس نے وہی کھنجر اپنے پیٹ میں مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، وہی فیروز، وہی ابو لولو نام کا شخص وہیں پر مر جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کو گھر پہ لایا جاتا ہے، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، طبیبوں کو بلایا جاتا ہے، اس زمانے کے حکیموں نے ان کا جو علاج بتایا وہ یہ تھا شہد پلاؤ، جب حضرت عمر کو شہد پلایا جا رہا تھا، منہ سے شہد پیتے تھے لیکن پیٹ کے راستے سے وہ باہر نکل جاتا تھا، میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ جلدی سے ٹانکے وہاں کے لگا دیے جائیں، الٹرا ساؤنڈ یا ایکسرا کر کے پیٹ کا حال معلوم کر لیا جائے کہ کیا ہے، کون سی رگ پھٹ گئی ہے، کون سی آنت پھٹ گئی ہے، میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، دودھ پلایا جا رہا ہے، دودھ پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے، جو چیز بھی ان کو کھلائی پلائی جا رہی ہے وہ پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اسی بیچ میں ایک صحابی بول اٹھے، اے امیر المومنین آپ نماز کیسے پڑھیں گے، اس حال میں ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ اکبر کہہ کر نیت ہی باندھے ہوئے تھے کہ آپ کو نیزہ مار دیا گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے، ابھی تو آپ کی 2 رکعتیں باقی ہیں۔ حضرت عمر نے اس حال میں پانی منگایا، وضو بنایا، پیٹ پر کپڑا باندھا تاکہ خون اگر بہے گا تو اسی کپڑے میں آ جائے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے نماز ادا کی، کہا اس حال میں بیٹھ کے نماز پڑھ لو، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، ابھی میرے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے۔ آپ نے وہ دونوں فرض نمازیں کھڑے ہو کر ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں اگر کسی کی یہ کنڈیشن ہو جائے، کسی کی ایسی حالت ہو جائے کہ کھانا بھی پیٹ سے نکلنے لگے، پانی پیے تو پیٹ سے نکلنے لگے، شہد پیے تو پیٹ سے نکلنے لگے، کوئی بھی چیز اگر کھائے اور پیٹ سے نکلنے لگے، لیکن اگر اس کو ہوش ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی، اگر اس حال میں بھی کوئی نماز چھوڑ دے، ایسی پوزیشن میں بھی اگر کوئی نماز ترک کر دے تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو اس آدمی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں اگر نماز چھوڑ دے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، اس حال میں بھی اگر چھوڑ دے تو اسلام میں حصہ نہیں ہے، اور جو ہٹا کھٹا تندرست موٹا تازہ ہو کر چھوڑ دے وہ اسلام میں ہوگا۔ اسی لیے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ایک عورت نے سوال کیا تھا سعودیہ کے مفتی سے، ایک عورت نے کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، میں اس کے ساتھ رہوں یا نہیں رہوں، کیا بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا میرا جائز ہے کہ ناجائز؟ سعودی کے مفتی کا فتویٰ آتا ہے میری بہن اپنے شوہر کو سمجھاؤ، اس کو نماز کی دعوت دو، بار بار اس کو نماز کے لیے کہتی رہو، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ اس عورت کے پاس جواب آیا، اس نے پھر سوال کیا، امام محترم، عالم صاحب، شیخ صاحب، کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں جاتی کہ میں اپنے شوہر کو سمجھاتی نہیں ہوں،
समझा समझा कर थक चुकी हूं। पूरी 2 सालें शादी के बाद गुजर चुकी हैं और 2 साल में कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने उसको न समझाया हो, मैंने उसका ख्याल न किया हो। मैं उसको हर रात भी समझाती हूँ, दिन में भी समझाती हूँ, खाना खाने आता तब भी मैं नमाज की तरफ उसको दावत देती हूँ, लेकिन उसके ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता। अब बताइए, इतना समझाने के बाद और 2 साल तक मुसलसल समझाने के बाद भी वो नहीं माना, नमाज नहीं पढ़ता, अब मेरा उसके साथ रहना जायज है कि नाजायज? अब यहां से फतवा आता है, ऐसे बेनमाजी शौहर के साथ तुम्हारा 1 मिनट भी रहना हराम है। तुम ऐसे बेनमाजी शौहर के साथ नहीं रह सकती हो, तुम उससे अलग हो जाओ, तुम उससे अलहदगी पैदा कर लो। यहां से फिर उसने सवाल किया इस फतवे को पढ़ने के बाद, शेख मोहतरम आप कह रहे हैं अलग हो जाओ, मैं उससे कैसे अलग हो सकती हूं? वो मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं। 2 साल तक जब उसने नमाज नहीं पढ़ी तो मैंने उससे कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे अंदर और कोई कमी नहीं है, सिर्फ सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, और ये कमी मुझे सबसे ज्यादा खलती है। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक दो। मेरा शौहर मुझे तलाक भी नहीं देता है। अब बताइए कि अलग होने की क्या शक्ल है? वो मुझे तलाक भी तो नहीं देता है, अब मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ और कैसे अलग हो जाऊं? हमें कोई रास्ता बताइए। वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं। यहां से फिर फतवे का जवाब जाता है, मेरी बहन तुम्हें तलाक की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी काफिर है और बेनमाजी के निकाह में मोमिना औरत को रहना ही नहीं है। जब उसने नमाज छोड़ दी तो अहद व पैमान और निकाह अपने आप खत्म हो जाता है, निकाह अपने आप फिस्क हो जाता है। मेरी बहन तुम्हें तलाक की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा शौहर बेनमाजी मुसलमान ही नहीं है, और जब मुसलमान ही नहीं है तो किसी काफिर मर्द के साथ तुम्हें रहना जायज भी नहीं है। बस तुम एक इद्दत गुजारो, यानी एक पीरियड का इंतजार करो। जब तुम्हें पीरियड आ जाए, महीना आ जाए पीरियड, और उससे तुम पाक हो जाओ, नहा लो धुल लो, साफ हो जाओ, उसके बाद तुम किसी दीनदार लड़के के साथ, दीनदार शख्स के साथ तुम दूसरा निकाह कर सकती हो। तुम्हें तुम्हारे शौहर के तलाक की जरूरत ही नहीं है। निकाह तो अपने आप फिस्क हो गया है, निकाह तो अपने आप खत्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारा शौहर बेनमाजी है, और बेनमाजी शौहर के साथ किसी मोमिना और किसी पाक दामन और नेक औरत का रहना जायज नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस फतवे को सुन रहे हैं आप, गौर करें। कितने लोग बेनमाजी हैं और वो अपनी नमाजी औरतों के साथ रहते हैं, और कितनी नमाजी औरतें ऐसी हैं बेचारी जो बर्दाश्त की हुई हैं, जो बर्दाश्त की हुई हैं। मेरे भाइयों, अपने बेनमाजी शौहरों को अब वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि बच्चे कहाँ जाएंगे, लेकिन बेनमाजी शौहर के साथ औरत का रहना 1 मिनट के लिए भी जायज नहीं है। यह है नमाज का मामला। जो मसले और मसाइल आपको इस जुमे के खुतबे में मिल जाते हैं, मेरे भाइयों, आप लाखों रुपया खर्च करा के जो जलसा कराएंगे उसमें आपको ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए इन चीजों को गनीमत जानो और कोशिश करो कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मौज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आयत तो मैंने ये पढ़ी थी कि इस पे बोलूँगा, लेकिन इस पर एक जुमला नहीं बोल पाया, एक लफ्ज़ भी मैं इस पे नहीं बोल पाया, और दूसरी तरफ ही बातें निकल के वक्त पूरा हो गया। 1:10 हो गए हैं, 8 मिनट। मेरे प्यारे साथियों, जुमे का खुतबा मुख्तसर होता और होना भी चाहिए, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए इस उम्मीद के साथ रुखसत हो जाऊँगा आपसे कि इन चीज़ों को अपने मुआशरे में राइज कीजिए और इबादत का सही मफहूम समझने की कोशिश कीजिए। इबादत वो नहीं है जो हम कर रहे हैं, इबादत वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े पर की जाए, इबादत वो है जो शरीयत के तरीक़े पर की जाए, इबादत वो है। याद रखिएगा, अब रमज़ान का महीना शुरू होगा, बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ से लोग दाखिल करेंगे। कभी इफ्तारी की दुआ, कभी उसमें अजीब अजीब तरीके से लोग अल्लाहुम्मा लका सुमतो व बिका अमनतो व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। कुछ नहीं, इफ्तारी की सिर्फ एक ही दुआ है, और सही हदीस से बिस्मिल्लाह कहकर आप इफ्तार करें, और इफ्तार करने के बाद आप ये दुआ पढ़ लें, ज़हबज़ ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़
وثبت الأجر انشاءاللہ۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ افطاری کی دعا یہی ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ، یہ افطاری کی دعا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ افطاری کریں بسم اللہ کہہ کے، بسم اللہ، اور جب پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، افطاری کر لیں، اس کے بعد ترجمے سے یہی پتہ چلتا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور میرا اجر ثواب اللہ کے رجسٹر میں درج ہو گیا۔ تو یہ ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ افطار کے بعد ہی تو کہا جائے گا ذہب الظمأ، پیاس مٹ گئی، ابھی مٹی ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ذہب الظمأ۔ افطار سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، ذہب الظمأ، پیاس مٹ گئی، ابھی تو مٹی نہیں ہے، ابھی تو آپ نے پانی پیا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کیسے جائز کہ پیاس مٹ گئی؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے محققین علماء نے لکھا ہے کہ پہلے یہ دعا پڑھو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ اب آپ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، جتنا شریعت میں آیا اتنا۔ وضو بناؤ تو بسم اللہ، بس وضو بنانے بیٹھو بسم اللہ، بس کھانا کھانے بیٹھو بسم اللہ، پوری دعا نہیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، ہے ہی نہیں وہ ثابت۔ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اللہ کا نام لو، بس اتنا ہی ہے حدیث میں، اور اللہ کا نام بسم اللہ میں آ گیا، بسم اللہ بس آ گیا، اس میں یہ نہیں آیا اللہ رحمان اور رحیم کا نام لو، بس اتنا آیا کہ جو بھی کام شروع کرو تو اللہ کا نام لو، تو بسم اللہ۔ اور اسی لیے دیکھ لیجئے بہت سی جگہوں سے رحمان رحیم ہٹا دیا گیا ہے۔ آپ قربانی کے جانور پر جب چھری چلاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو بنانے میں اگر ہم پوری پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وضو بنائیں، کھانا کھائیں تو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کھانا کھائیں پورا پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ عبادت وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، عبادت وہ ہے جو نبی نے بتائی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لیں تو حرج کیا، اچھی چیز تو ہے، تو میں کہتا ہوں قربانی کے جانور پر چھری چلاتے وقت ہم پوری دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، یہ کہہ کر چھری چلائیں، آپ کی قربانی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہاں جانور پر چھری چلا رہے ہیں، وہاں رحم ہے ہی نہیں، وہاں رحمان اور رحیم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہاں تو آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، جب ذبح کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پر رحمان اور رحیم پڑھیں گے میرے بھائیو، وہاں رحم ہے ہی نہیں۔ دیکھنے والا کہے گا واہ صاحب رحمان اور رحیم بھی کہہ رہے ہیں اور رحم ہے ہی نہیں، یہاں تو آپ جانور کی گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، رحم کہاں ہے؟ یا تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو آپ مان رہے ہیں اور نبی اکرم کا، تو اس لیے میرے بھائیو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، وضو بناتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ۔ اور اس کے بعد آپ کام کریے۔ تو میرے بھائیوں جب افطار کرنے بیٹھیں تو بسم اللہ، اور افطار کر کے فارغ ہوں تب یہ دعا، تین لفظ ہیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اتنا سا جملہ یاد نہیں ہو سکتا ہمیں افطاری کے بعد پڑھنے کے لیے؟ میرے بھائیوں دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی تمام عبادتوں کو محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں نبی اکرم کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل بنا دے، اور ہمیں اپنی تمام عبادتوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔